السلام علیکم دوستو، آج سے سینکڑوں سال پہلے کفار مکہ اسلام پر اعتراض اٹھایا کرتے تھے کہ آپ کا خدا یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا، اور جب انسانوں کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور انسان اپنی قبروں میں گل سڑ کر مٹی میں مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے جیسا کیسے بنا سکتا ہے۔ یہ اتنی سی بات انسان کی چھوٹی عقل میں نہ آتی تھی، اور کفار مکہ کی بڑی تعداد دین اسلام پر یہ اعتراض اٹھایا کرتی تھی۔ اور یہ وہی زمانہ تھا جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا جا رہا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ القیامہ میں اللہ پاک انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں گے۔ یعنی انسان کی چھوٹی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ انسان کی بوسیدہ ہڈیاں قیامت کے دن دوبارہ کیسے جڑ جائیں گی اور یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں صرف یہ ہڈیاں ہی نہیں جوڑ سکتا بلکہ میں تو تمہارے انگلیوں کے پور پور کو دوبارہ اسی طرح سے بنا دوں گا جس طرح سے یہ اب ہے۔ انگلیوں کے پور پور سے مراد یعنی کہ ہماری انگلیوں کے فنگر پرنٹس ہیں۔ دوستو، انسان کے انگلیوں کے پور یعنی کہ فنگر پرنٹ اس کی ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے کے اندر اللہ کی ذات بناتی ہے۔ انگلیوں کی نشانات سے کسی بھی شخص کی شناخت کرنا۔ دنیا میں ہر انسان کے فنگر پرنٹ مختلف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دو جڑواں بھائیوں کے انگلیوں کے نشانات بھی مختلف ہوتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں لوگوں کی شناخت ان کی انگلیوں میں یا زبان میں کوڈ میں مذکور ہے۔ اس خفیہ نظام کو موجودہ بارکوڈ کے نظام کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے، اور ساری دنیا میں شناخت کے لیے اسی نظام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو بات حیرانی کی ہے وہ یہ ہے کہ انگلیوں کی یہ خصوصیات صرف 19ویں صدی کے آخر میں ہی دریافت ہوئی۔ اس سے پہلے نشانات کو لوگ عام لکیریں ہی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں خدا نے انگلیوں کی پوروں کی طرف اشارہ کیا، جس پر قرآن پاک کے نزول کے وقت کوئی متوجہ نہ ہوا، یہاں تک کہ 100 یا 200 سال ہی نہیں بلکہ 1200 سال گزر گئے۔ سائنس کی تاریخ میں یہ سبجیکٹ اور یہ تحقیق مشکل ترین قرار دی جاتی ہے، کیونکہ انسان کے انگلیوں کے پورس کو اسٹڈی کرنا اور یہ فائنڈ آؤٹ کرنا اس دنیا میں موجود تمام انسانوں کے انگلیوں کے پرنٹس ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس چیز کو دریافت کرنے کا سہرا ایک انگریزی سائنسدان ہنری فالز کے سر جاتا ہے۔ 1880 میں ہنری فالز کی اس تحقیق نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس دنیا میں موجود ہر انسان کی انگلیوں کے نشان دوسرے انسان کی انگلیوں کے نشان سے مختلف ہیں، اور یہ ایک جیسے کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ ہنری فالز کی اس تحقیق کے بعد تمام مغربی دنیا میں انگلیوں کے نشانات پر مقدمات بننے لگے، اور مجرموں کو انگلیوں کے نشانات میچ کر جانے کے بعد گرفتار کیا جانے لگا۔ 1880 وہ سال تھا جب دنیا میں ایک آدمی کو انگلیوں کے نشان میچ ہو جانے کے بعد موت کی سزا دی گئی، اور قانون کی تاریخ کا وہ پہلا مجرم تھا۔ انگلیوں کے نشانات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا، اور انسان جڑوا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی انگلیوں کے نشان نہیں مل سکتے، اور یہ بین الاقوامی طور پر یہ ایسا طریقہ ہے جسے اپنا لیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں انسان کا ریکارڈ اکٹھا کرنے کے لیے اس کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اسمارٹ فون آپ کی انگلیوں کے نشان یعنی کہ آپ کے فنگر پرنٹ سے کھل رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے پوروں کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے تھے تمہاری انگلیوں کے پور ایک دوسرے سے جو مختلف ہیں، جو کہ انسان اس وقت نہیں جانتا تھا۔ اللہ پاک کی ذات انسان کو اس چیز میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دے رہی تھی کہ تمہاری انگلیوں کے پور یعنی ان فنگر پرنٹس کو میں عین اسی حالت میں قیامت کے دن دوبارہ بحال کر سکتا ہوں، اور میں ایسا کروں گا۔ دوستو، اللہ کی ذات جو انسان کو مٹی سے بنا دینے کے قادر ہے، اس دنیا کی جو خالق اور مالک ذات ہے، اس کے لیے ہڈیاں اور بوسیدہ ہڈیوں سے انسان کو بنانا کون سی مشکل چیز ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کی ذات کے لیے اس دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جو ہمارے تصور میں کام نہیں آ سکتا، اللہ کی ذات وہ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے اور وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ اور انسانوں کے لیے قرآن میں لفظ لفظ میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کرتے ہیں، تم دنیا میں میری پوشیدہ نشانیوں کو دیکھتے چلے جاؤ، تم مجھے پہچانتے چلے جاؤ گے، اور قرآن کے کسی حرف کے اوپر اور کسی آیت کے اوپر انسان اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو یہ چیلنج کیا تھا جو اعتراض اٹھایا کرتے تھے کہ یہ کتاب خدا کی کتاب نہیں بلکہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لکھ رہے ہیں۔ کفار مکہ نے کہا ایسی کتابیں اور ایسی تعلیمات تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایسے تمام ملعونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور یہ چیلنج دیا کہ تم قرآن کو انسان کی لکھی ہوئی کتاب کہتے ہو، اور جاؤ تم اپنے حواری اکٹھے کر لو اور دنیا کو اپنا مدد
مددگار بنا لو، اور جو مددگار تلاش کرنے جاؤ تلاش کر لو، چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو۔ اس قرآن جیسی ایک آیت تم نہیں لکھ سکتے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔